اب اس کی متعلق ایک اور کہانی سنیں جو میں نے پچھلی سٹوریز میں بتایا تھا کہ وہ کافی افیکٹڈ تھی میری بھانجی. جب وہ پیدا ہوئی تھی نا تو ایسے 8ویں 9ویں دن ایسا ہوا کہ میری بہن ایسی خواب دیکھ رہی تھی. رات کو 2 بج رہے اور سردیوں کا سخت موسم تھا. یہ اس وقت پیدا ہوئی تھی. تو خواب میں وہ دیکھتی ہے کہ کسی نے ہماری کمرے کا دروازہ کھولا اور ہمارے اوپر ایسی مٹی گرائی. اسی وقت جیسے اس نے خواب میں دیکھا کسی نے مٹی گرائی، واقعی کسی نے مٹی گرائی، جس سے میری بہن کی آنکھ کھلی اور وہ جو میری بھانجی تھی وہ رو پڑی. کچھ دنوں کی تھی وہ اس وقت. یہ سب اٹھے، انہوں نے لائٹ آن کی. واقعی جو بیڈ تھا اس میں مٹی پڑی تھی اور دروازہ ہلکا کھلا تھا. اور میرا بہنوں یہ حیران تھا کہ یہ تو میں نے لاک کیا تھا. سردیوں میں تو ویسے بھی لوگ بند کرتے ہیں. یہ لوگ کافی حیران تھے، پریشان تھے. اور پھر سے سارا گھر ڈھونڈا کہ کہیں چور نہ آئے ہو اس طرح. اور پھر ساری رات ان لوگوں کی کافی جو ہے ڈر کے گزر گئی. یعنی وہ جو میری بھانجی تھی اس کا جو ہے اس کے ساتھ ایسا کچھ تھا. وہ ان کے گھر جو تھے اس وقت گاؤں میں، اب بھی گاؤں میں ہوتے ہیں لیکن اب آبادی تھوڑی بڑھ گئی. اس وقت بہت کم آبادی تھی. تو کھیتوں میں چاروں طرف کھیت تھے، اس کے بیچ میں ان کا گھر تھا. اور دور دور تک ان کے پڑوسیوں کا گھر اتنا دور ہوتا تھا کہ آپ نظر پھیلاتے تو آپ کو گھر جو ہے وہ نظر آتا بہت دور سے. اور گھر کے سامنے جو کھڑا ہوتا وہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ کون کھڑا ہے، لیکن کوئی کھڑا ہے. اتنا دور ہوتا تھا گھر. تو میری جو ہے بہن ایسے کہتی تھی کہ یار یہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے. اکثر میں خواب دیکھتی ہوں اور وہی ہو جاتا ہے اسی وقت. تو ہم سب حیران ہوتے تھے اور میری امی اسے کہتی تھی کہ اس لڑکی کا، بچی کا زیادہ خیال رکھو. یہ جو جنات ہوتے ہیں یہ بچوں کی طرف کافی اٹریکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک اور بات بتاؤ، بچوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں زیادہ کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بچے ہمیں ایکسپلین نہیں کر سکتے. اب تو خیر وہ بہت چھوٹی تھی، لیکن یہ جو تھوڑے سے بڑے بچے ہوتے ہیں 6-7 سال کے، ان کو بھی مطلب ان کے اوپر بھی بہت ظاہر ہوتے ہیں. ان کو بھی بہت دکھائی دیتے ہیں. کیونکہ وہ بچے اگر بولے بھی تو کوئی یقین نہیں کرتا کہ جیسے وہاں کوئی بیٹا ہے یا میں نے کسی کو دیکھا. بچے زیادہ تر اپنے باتوں میں مگن ہوتے تو بڑے دھیان نہیں دیتے. تو اس طرح ایک اور واقعہ پھر ہوا کہ اس گھر میں جو ہے نا میرا جو ہے ماموں جو تھا وہ وہاں تھا اور اس کا بیٹا تھا. تو میرا ماموں واش روم گئے تو اس کا چھوٹا بیٹا اس کے مطلب پیچھے گیا. اب یہ واش روم کہاں ہے؟ گھر کے کونے میں ایک کمرہ تھا، بیٹک جسے ہم کہتے ہیں، جس میں مہمان بیٹھتے، جس کے 2 دروازے ہوتے، ایک گھر کے اندر کھلتا ہے، ایک باہر گلی میں. اس میں ایک واش روم تھا جو کہ ہمارے گھر کے. تو یہ بچہ بھی اس کے پیچھے گیا. اب اس بچے کی ایج اس وقت 6 سے 7 کے بیچ میں تھی، یا شاید 5 سے 6 کے بیچ میں اس طرح. تو یہ بیٹھ گیا وہاں. میرے ماموں نے اس کو صوفے پہ بٹھایا اور خود واش روم کے اندر گیا. اب میرے ماموں نہا رہے ہیں، شیونگ کر رہے، کچھ بھی. اور اسے مطلب بھول گیا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹا آیا ہے. اچانک اس کو یاد آیا، پورے آدھے گھنٹے 1 گھنٹے بعد اس کو یاد آیا کہ بھئی میں اس کو لے کر آیا ہوں. اس نے آرام سے واش روم کا دروازہ کھولا اور دیکھا تو یہ جو ان کا بیٹا تھا چھوٹا، یہ صوفے پہ بیٹھا اور ایک کونے کی طرف دیکھ رہا ہے اور ہنس رہا ہے، اور بہت ہنس رہا ہے. میرا ماموں ڈر گیا اور جلدی جو ہے منہ ہاتھ جو ہے اسے دھوئے اور باہر آیا کہ کیا ہوا، تم وہاں کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو وہ بہت چھوٹا تھا. تو اس نے اپنے ابو کے سامنے مطلب اس کونے کی طرف اشارہ کیا، اے ابو وہ دیکھو، ایسے. اور پھر ہنسنے لگا. تو میرے ماموں نے کہا کہ میں نے وہاں بہت کچھ دیکھا. وہاں ایک ٹیبل پڑا تھا، اس کو بھی دیکھا، اس کے پیچھے بھی دیکھا، کچھ نہیں تھا. میں نے کہا یہاں تو کچھ نہیں، یہ پھر کیوں ایسا؟ نہیں وہ دیکھو وہ ناچ رہا ہے. بس یہ کہنا تھا. میرے ماموں نے جلدی سے اس کو گود میں لیا اور مطلب آیا، وہاں سے نکل گیا. اور جاتے میرے ماموں نے کہا کہ میں نے اس کو دیکھا، میں بہت ڈر رہا تھا، تو ڈر کے مارے میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ کہیں یہ جن تو نہیں ہے میرے پیچھے آیا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا کوئی جن. تو اس نے کہا کہ میں نے اس کی شکل کی طرف دیکھا تو یہ اس دروازے کی طرف، بیٹے کے دروازے کی طرف دیکھ رہا ہے اور ٹاٹا کر رہا ہے اور ہنس رہا ہے اور منہ پہ ایسے ہاتھ رکھ رہا ہے. جیسے بچے شرما جاتے ہیں نا تو ہنستے
ऐसे मुंह पे हाथ रखते ऐसा। और मैं इतना डरा था, कमरे के अंदर आया, जल्दी इसको जो है इसके माँ को दिया कि यार इसको सुलाओ। और उसने कहा क्या हुआ? कहा यार ये वहाँ बैठा है, पता नहीं अजीब हरकतें कर रहा है, मुझे डर लग रहा है। और फिर मामू खुद इतने डरे थे कि उस बैठक में वापस नहीं गया, वहाँ का लाइट सब कुछ ऑन जो है रह गया था मामू से। फिर सुबह ही मामू गए और वो सब कुछ मतलब उसने कहा कि दोबारा जो शेविंग था वो सब कुछ फिर दोबारा किया। इसकी वजह से मैं इतना डरा था। तो ये चीज़ें अक्सर बच्चों पे बहुत ज़्यादा मतलब इसलिए ज़ाहिर होती है कि उनको पता होता है बच्चे बोल नहीं सकते, अगर बोलते भी है कोई यकीन नहीं करता कि ये क्या कह रहा है। तो कुछ बड़े मतलब हम जैसे लोग जैसे बहुत केयर करने वाले तो हम समझ जाते कि हमारा बच्चा क्यों उस तरफ इशारा कर रहा है, क्यों ऐसा क्या है। तो अब एक और स्टोरी इसके अंदर अंदर सुने। हमारे बच्चे घर में नहाते ही तो सब एक वॉशरूम में जाके नहाते ही और हंसते रहते हैं, और कोई जो है ट्यूब बाल्टी में बैठा होता है, कोई कुछ। तो इनमें से जो हमारे घर का सबसे छोटा बच्चा था उस वक्त 3 या 4 साल का था, और बहुत दिक्कत से मतलब बातें सीखी थी, जैसे जाओ आ जाओ ये सब, ले लो ये लो, ऐसी बातें थोड़ी बहुत सीखी थी। और वैसे तो पश्तो में सीखे, लेकिन हमारे बच्चे घर में थोड़ा बहुत उर्दू बोलते तो उसने भी उर्दू के 4-5 लफ्ज़ यही सीखे थे, आ जाओ जाओ, ये लो वो लो। तो वो थोड़ी छोटी थी, उसने ऐसा कुछ सीखा नहीं था, बाकी बच्चे बोलते थे लेकिन वो सिर्फ सुनती थी। तो वो बच्ची रो रही थी कि मुझे भी इनके साथ नहाना है। तो उसकी अम्मी उसको परमिशन नहीं दे रही थी, वो बहुत छोटी थी कि ये गिर जाएगी, स्लिप हो जाएगी। खैर फिर भी हम सब ने कहा यार अगर रो रही है तो ये बच्ची चली गई। अब ये गई तो ये बहुत खुश थी और चीख रही थी, मतलब जैसे बच्चे खुशी से चीखते हैं ना, आवाज़ें निकालते रही थी। तो अचानक सारे बच्चे खामोश हो गए, हम भी हैरान थे। तो जब बच्चे नहाए तो सब बच्चों ने कहा कि अम्मी आज के बाद जो है ना ये हमारे साथ नहीं जो है नहाएगी। तो हमने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा हमें इनसे डर लगता है, क्योंकि ये नहाते नहाते बीच में कह रही थी बाहर जो है खेत की तरफ देख के कि तुम भी आ जाओ। तो हम सब उस वक्त हंस रहे थे, ठीक है। लेकिन मसला कब हुआ, जब दोबारा ये बच्चे जो है ना किसी और दिन नहा रहे थे और इस बच्ची ने भी वही ज़िद किया कि बाकी बच्चे नहा रहे तो मुझे भी नहाना है। तो जैसे ही ये बच्ची भी गई और नहाने लगी तो इसने दोबारा कहा आ जाओ तुम भी आ जाओ, और ऐसे बाकायदा किसी को हाथ से पकड़ के वॉशरूम के अंदर ले गए। तो बाकी सारे बच्चे वॉशरूम से भाग के निकल आए हैं। हम सब आए क्या हुआ, और वो हैरान खड़ी है और उसी शावर के नीचे नहा रही है और किसी से वाकई बात कर रही है कि इधर आ जाओ तुम भी नहा। और बच्चे कह रहे नहीं किसी को बुलाया है वॉशरूम के अंदर, हमें नहीं नहाना। उस दिन के बाद बच्चों ने ये तय किया कि हम सब जो है अकेले अकेले नहाएंगे, ताकि इसको पता ना चले कि हम नहा रहे, क्योंकि ये किसी को अंदर बुलाती है जो कि नज़र नहीं आता। तो ये काफ़ी अजीब टॉपिक थी, इस पर इंशाल्लाह कल भी बात होगी। ये काफ़ी लंबी कहानी है और अभी के लिए ठीक है। थैंक यू सो मच।